چڑیا سجی زمین کی انجمن بغیر فتن سجی زمین کی انجمن بغیر 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 بار بار بغیر آئی فتن سجی زمین کی انجمن پون چلی سنن سنن بجے وہ دف دھنن 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 چمن 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 لمن دمن دمن سبا پکارتی چلی چن چڑے نعرہ رسالت نعرہ رسالت یہ دین مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ نعرہ لگانے سے پہلے ہمیں پورے اپنے حواس کو جمع کرنا ہے اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ نعرہ سن کے جواب دینا ہے غلام یہ رسول میں اعلیٰ حضرت کا شعر میں سنا رہا تھا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں سیدی مرشدی یا نبی غلام یہ رسول میں غلام یہ رسول میں علماء اہل سنت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على صاحب الجود والعطاء یعنی محمد المصطفیٰ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا صدق اللہ العظیم تمام احباب بڑی محبت سے توجہ سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ادعیے درود و سلام پیش کریں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين محترم بزرگ اور دوستو آج کا موضوع بڑا خوبصورت بھی ہے بڑا مبارک بھی ہے سبحان اللہ اس موضوع پر جس نے بھی بات کی ہے اللہ اور اس کے رسول نے ان لوگوں کو خوب نوازا ہے اللہ جل مجدہ نے بات یاد رکھیں جس کے ماں باپ کو بھی کوئی فضیلت دی ہے وہ محمد کے والدین کے طفیل عطا فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، میں یہاں بھی کہاں کہیں رہوں میں مبارک بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہاں بھی رہوں گا وہیں برکتیں ہوں گی، سبحان وہیں برکتیں ہوں گی، وہیں رحمتیں ہوں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے برکتوں والا بنا کے بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں میں ہوتا ہوں وہیں برکتیں ہوتی ہیں، اس جگہ میں ہوتا ہوں وہ جگہ برکتوں سے معمور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی گئی ہے جب تک میں جیوں، جب تک زندہ ہوں دنیا کے اندر ہوں، مجھے یہی حکم ہے کہ نماز کو نہیں چھوڑنا، زکوٰۃ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان مبارکہ ہے کہ جہاں وہ ہوتے ہیں وہیں برکت ہوتی ہے، اور جہاں برکت وہیں ہوتی ہے یہاں پاکیزگی ہوتی ہے۔ یہاں پاکیزگی ہو، برکت وہی ہوتی ہے۔ طہارت پہ جو رحمت آتی ہے کبھی گندگی پہ رحمت نہیں آتی ہے۔ اسی لیے اسی دل کے اندر اللہ رحمتوں کو نزول فرماتا ہے جو حضور کی محبت سے پاکیزہ ہو چکے ہو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے برکتوں والا بنایا ہے، جہاں میں ہوتا ہوں وہی اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں۔ کیوں کہ جہاں میں پہنچتا ہوں وہاں اللہ طہارت عطا فرما دیتا ہے، وہاں اللہ طہارت عطا فرماتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں جہاں میرے آقا 9 ماہ رہے ہیں ان کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا؟ عظمت والدین مصطفیٰ، عظمت والدین کریمین مصطفیٰ، جس رحم کو آقا علیہ السلام نے شرف بخشا 9 ماہ تک، وہاں اللہ کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا، اور اس ماں کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا، اور اللہ نے اس کو کتنا پاکیزہ کیا ہوگا کہ اپنی کائنات میں اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ چیز جہاں رکھی ہے۔ حضور اعلیٰ مخلوق ہے، اللہ کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہیں۔ بعد خدا حضور کوئی قصہ مختصر، آقا علیہ السلام کو اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے مخلوق میں اعلیٰ شان عطا فرمائی ہے، اور سب سے زیادہ برکتوں والے محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جہاں حضور رہیں گے وہاں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہوتی ہے، وہاں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں ایمان پاکیزگی کی علامت ہے، اور جہاں ایمان نہ ہو وہاں پاکیزگی نہیں ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں محبوب ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہیں پڑھنے، کافروں کے نماز جنازہ، منافقوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی ہے، اور فرمایا ان کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا ہے، ان کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو پیغام وحی کے ذریعے بھیج رہا ہے کہ محبوب نہ تو ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا ہے، کفر کیا ہے، نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں۔ یہ سبب ہے کہ ان کے جو ایسے لوگ ہوں گے
ان کی نہ نماز جنازہ پڑھنی ہے نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے، منع کر دیا۔ فرمایا ماتوا وہم فاسقون، اور اس وجہ سے وہ نافرمانی کی حالت میں مر چکے ہیں، نافرمانی کی حالت میں مر چکے ہیں۔ اب اس آیت پہ اگر آپ غور فرمائیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی اور کافر کی قبر پہ کھڑا بھی نہیں ہونا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، اور انہوں نے لکھ بھی دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر پر جو ہے اللہ نے کہ محبوب نے اجازت چاہی کہ بخشش کی دعا کرنی ہے، تو اللہ نے بخشش کی دعا کی اجازت نہیں دی ہے، اجازت نہیں دی ہے۔ حضور کو قبر پہ جانے کی اجازت نہیں دی۔ حضور قبر پہ گئے، حضور قبر پہ گئے۔ اب اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر پہ جاتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں اس آیت کے مطابق کیا اللہ کا حکم مانا ہے یا اللہ کی معصیت کی ہے؟ حضور اپنی والدہ کی قبر پہ کھڑے ہوئے ہیں، جن کا نظریہ یہ ہے کہ حضور کی والدہ معاذ اللہ نقل کفر نباشر کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے بلکہ کافر کا لفظ استعمال کرتے کفر کے لیے انہیں کہتے ہیں، تو وہ مجھے بتائیں کہ اس کے آیت کے اندر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کی قبر پہ کھڑے ہو گئے ہیں وہاں جا کے، تو پھر بتائیں کہ وہ کھڑا ہونا اللہ کی معصیت تھی؟ اگر اللہ کی معصیت نبی اللہ کی معصیت نہیں کرتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اور تمام انبیاء کو معصوم عن الخطا بنایا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی نبی سے خطا ہو جائے۔ جب نبی سے خطا نہیں ہوگی تو اللہ کے محبوب کا اپنی والدہ کی قبر پہ کھڑا ہونا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کی والدہ کو اللہ نے ایمان سے سچا فرمایا۔ اور شان کتنی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کھڑے ہو کے، اماں جی کاش کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، اماں تم مجھے دیتی آواز یا محمد، تو میں اللہ کی نماز کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ اب مجھے بتائیں کہ اللہ کی بات کو چھوڑ کر کسی کافر کے پاس جانا ایسا ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا نبی ایک عام مسلمان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کوئی کافر کیا مومن بھی آواز دے اس کے پاس نہیں جانا ہے، اس کے پاس۔ لیکن اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے کاش اے ماں میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا تو مجھے آواز دیتی یا محمد، میں نماز چھوڑ کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، تیری بارگاہ میں حاضر۔ حضور کا یہ قول فرمانا، حضور کا یہ ارشاد فرمانا کہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاتا نماز چھوڑ کر، بتاؤ یہ علامت اور یہ نشانی نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو اللہ نے ایمان سے مزین کیا ہوا ہے۔ یہ بات اہل سنت کا پسندیدہ قول یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین ناجی بھی ہیں جنتی بھی ہیں، ناجی ہیں اور جنتی ہیں، ان سے ہرگز کفر و شرک ثابت نہیں ہے۔ جنہوں نے کفر کا قول کیا بھی ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے ایسی کہ وہ ثابت کر سکیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین سے کبھی کوئی شرک ثابت کرے، انہوں نے کوئی شرک بھی ثابت نہیں کیا ہے۔ اور جس سے شرک ثابت نہ ہو اور زمانہ فطرت ہو، یہ دو انبیاء کے درمیان کا زمانہ ہو اور اس پر اللہ کے نبی کی وحی پہنچی نہ ہو، اس کے بارے میں علماء اسلام کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ ناجی ہوگا، جنتی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ
قیامت کے دن اس کا امتحان لے گا اور اس کو کامیاب کر دے گا، اس کو کامیاب بھی کرے گا۔ اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے جنتی ہونے کے بارے میں 4 نظریات پہلے تھے جنتی ہونے کے بارے میں۔ کیا میں کہہ رہا ہوں؟ کن کے؟ جنہوں نے کہا کہ حضور کے والدین جنتی ہیں، حضور کے والدین جنتی ہیں، انہوں نے 4 قول کیے ہیں، 4 نظریات پائے جاتے ہیں کہ وہ کیا کس وجہ سے جنتی ہیں۔ ان کے اپنے اپنے دلائل ہیں، ان کے اپنے اپنے، اور علماء اسلام کا اس پر اجماع ہے، اس پر اجماع ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین جنتی ہیں، بے شک ان کے والدین جنتی ہیں۔ یہاں شبہ وارد ہوا، اس کی بات میں ہم انشاءاللہ کریں۔ پہلا کیا نظریہ ہے کہ انہیں دین کی دعوت نہیں پہنچی، انہیں دین کی دعوت نہیں۔ یہ آپ کو علم ہے کہ حضور کے والد حضرت عبداللہ وہ تو آپ کی ولادت سے بھی پہلے ان کا وصال ہو گیا، اور والدہ کا ایک روایت کے مطابق 6 سال اور دوسری کے مطابق 8 سال عمر تھی حضور کی، ابھی تو حضور نے لانے میں نبوت ہی نہیں کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان تک یہ پیغام نہیں پہنچا، دین کی دعوت نہیں پہنچی، لہذا وہ عذاب میں مبتلا نہ ہوں گے بلکہ نجات پا جائیں گے۔ امام سبکی، امام غزالی، شارح مسلم ابی اور امام شرف الدین مناوی کا یہ نظریہ ہے جو میں نے بیان کیا، یہ ان بزرگوں کا نظریہ ہے، جس میں کون شامل ہے؟ امام غزالی، امام سبکی اور امام ابی اور امام شرف الدین مناوی جیسے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے کیا نظریہ پیش کیا کہ انہیں دین کی دعوت ہی نہیں پہنچی، دین کی دعوت نہیں پہنچی تو انکار کس کا؟ انکار کس کا پہنچا؟ یہ ہے جب کہ دین کی دعوت تک نہیں پہنچی ہے تو انکار ممکن نہیں ہے، تو انکار کا نام کفر ہے، جب انکار نہیں کیا تو کفر کیسے ثابت ہو گیا؟ یہ پہلا نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ ہے کہ یہ اہل فطرت میں سے ہے، اہل فطرت میں سے ہے، کہ حضور نے بھی ابھی اعلان نہیں کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے، کئی صدیاں پہلے کا ہے، تو اس لیے یہ زمانے فطرت میں جو ہے روز قیامت ان کا امتحان ہوگا، اور حضور کے والدین حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے والدین کو جنت عطا فرما دے گا۔ جی وہ کہتے ہیں کہ امتحان ہوگا، لیکن حضور کی شفاعت اور حضور کی برکت سے ان کو اللہ تعالیٰ امتحان میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے، یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ اور تیسرا موقف جو ہے کہ وہ زندہ ہو کر حضور پر ایمان لائے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضور کے والدین کو زندہ کیا، اور وہ ایمان لے کے آئے اور پھر ان پر موت وارد کر دی گئی۔ یہ تیسرا نظریہ ہے، اس میں امام ابن شاہین، امام ابو بکر خطیب بغدادی، امام ابن عساکر، امام سہیلی، امام محمد الدین تبری، امام ناصر الدین دمشقی، امام سید الناس عامر شمس الدین دمشقی، حافظ ابن حجر مکی، اور شاہ عبد الحق محدث دیلوی رحمہ اللہ، امام قرطبی، یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں، یعنی کثیر تعداد میں محدث ہیں، مفسر ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے، فقہاء کا یہ نظریہ یہ ہے کہ آپ کے والدین کو اللہ نے زندہ کیا، حضور پر ایمان لے کے آئے، اور ایمان لانے کے بعد اللہ نے پھر موت وارد کر دی۔ انہوں نے اپنے لخت جگر کو پورے جوبن پر نبوت کی حالت میں دیکھا ہے، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کے والدین کو جو ہے نا وہ شان صحابیت بھی عطا فرمائی ہے، ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے حضور کے والد سے بڑا ایمان کون ہو سکتا ہے؟
نعرہ تکبیر، رسالت، جلکار کی آمد، اقبال کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، عربی کی آمد، اللہ کے محبوب کی آمد۔ اور اس موقف پر امام جلال الدین سیوطی نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اس کو بحث کرتے ہیں۔ اور چوتھا نظریہ جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ دین حنیف پر دین حنیف کیا مانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دین دیا تھا، عرب کے کچھ لوگ ہیں وہ اس وقت بھی دین حنیف پر موجود تھے۔ اگر آپ تاریخ عرب پڑھیں تو جاہلیت کے دور میں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن کا جو ہے نا وہ دین حنیف پر ہے۔ تو یہ جو ہے کہ دین حنیف پر تھے، اور جو لوگ دین حنیف پر ہوگا، شرک نہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ نظریہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کا ہے، اور محقق سنوسی رحمہ اللہ کا، مشار شفا علامہ تلمسانی، امام ابن حجر مکی کا یہ موقف ہے۔ امام زرقانی نے بھی اس کی تائید کی ہے، یعنی اس پر بھی علماء کا کافی لوگ جمع ہیں۔ اب یہ بات ہے کہ یہ چار نظریے ہیں جنہوں نے علماء اسلام نے اختیار کیا، اپنایا، اور چاروں کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین جنتی ہیں، حتمی جنتی ہیں، ناجی ہیں، اور کوئی ان سے شرک ثابت نہیں ہے۔ اب یہ ہے امام ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبی، وہ لکھتے ہیں کہ ان اللہ تعالی احیا لہ اباہ و امہ و آمن بہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کو زندہ فرمایا اور دونوں آپ پر ایمان لے کے آئے، ایمان لے کے آئے۔ اسی طرح کیونکہ کفر پر فوت ہونے والا دوزخی ہوتا ہے، اسے کسی رشتہ دار کی کوئی قرابت کا فائدہ نہیں ہوتا، کافر کو کوئی قرابت کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو مومن ہوگا اس کو رشتہ دار کی قرابت کا بھی فائدہ ہوگا، محمد کی شفاعت کا بھی فائدہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ الذی یراک، جو تمہیں دیکھتا ہے، یعنی اللہ تمہیں دیکھتا ہے، اللہ تو سب کو دیکھتا ہے، اللہ بلا تصویر و مثال، میں سب کو دیکھ رہا ہوں میں نہیں دیکھ رہا، ہاں جی، اللہ سے کسی کو مثال اللہ سمجھانے کے لیے، لیکن اگر میں کہوں کہ میں ریحان کو دیکھ رہا ہوں، سب کو دیکھ رہا ہوں، لیکن خاص طور پر کہوں کہ میں ریحان میں تجھے دیکھ رہا ہوں، مطلب ہے کہ خاص نظر ہوئے جا رہی ہے، سبحان اللہ، کوئی زاویہ نگاہ کا ایک خاص ہے جو ہر ایک کی طرف نہیں ہے، بلکہ صرف اس کا مرکز کیا ہے، وہ ریحان ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری نظر سب پر ہے، محبوب جیسے تجھے دیکھتا ہوں کسی کو نہیں دیکھتا، لیکن جس نگاہ سے میں تجھے دیکھتا ہوں کسی دوسرے کو نہیں دیکھتا۔ الذی یراک حین تقوم، محبوب جب بھی تو کھڑا ہوتا میں تجھے دیکھ رہا ہوں، جب بھی تو کھڑا ہوتا ہے میں تجھے، یعنی نماز کی حالت میں تو کھڑا ہوتا ہے، تہجد کے وقت کھڑا ہوتا ہے، محبوب میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور یہ منتقل ہونا ایک سے دوسرے کی طرف، ایک سے دوسرے کی طرف، علی محبوب یہ تیرا جو نور منتقل ہو رہا ہے،
آدم سے شیش کی طرف، چلتے چلتے نوح کی طرف، چلتے چلتے ابراہیم کی طرف، چلتے چلتے یہ جو ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف، تیرے آبا کی طرف، تیرے نور کا ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہونا محبوب میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں۔ تقلب کا فی الساجدین، اور کہاں یہ نور جا رہا ہے محبوب؟ جسے رب ساجد کہہ رہا ہے، جسے رب ساجد فی الساجدین، یہ تیرا نور جا کدھر رہا ہے؟ تو ساجد ہے، مجھے سجدہ کرنے والے ہیں۔ بتاؤ ساجد تو بہت ہیں، جسے رب ساجد کہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جسے رب ساجد کہے اس کے سجدوں کا عالم کیا ہوگا؟ فرما تیرا نور محبوب یہ منتقل ہو رہا ہے ایک سے دوسرے کی طرف، ہوا آدم سے ہوا کی طرف، وہاں سے منتقل ہوا شیش کی طرف، یہ سلسلہ چلتا رہا، تیرا رب دیکھتا رہا۔ تیرا رب مانا کیا ہے محبوب؟ میں تیرے نور کو کسی غیر ساجد کے، نہ میں نے اس کے سر میں رکھا ہے، نہ کسی غیر ساجدہ کے رہ میں رکھا ہے، تیرے نور کو محفوظ کرتا رہا، اور تیرا محبوب تیرا نور جو ہے وہ منتقل ہوتا رہا ساجدوں سے ساجدات کی طرف، ساجد مردوں کی سے ساجدہ عورتوں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ محبوب اب دیکھیے جب یہ فرمانا ہے تو بتائیں سب سے قریب آپ علیہ السلام کے کون ہے؟ آپ کی والدہ، آپ کی مردوں میں آپ کے والد، مردوں میں آپ کے والد۔ تو بتائیں کہ جب اللہ فرما رہے ساجد ہیں، کیا کہا؟ ساجد، جسے اللہ ساجد کہے نا وہ کسی بت کے سامنے نہیں جھکتا ہے، وہ کسی بت کے سامنے، کسی درخت کے سامنے، کسی آگ کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ جسے اللہ ساجد کہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکا ہی نہیں ہے۔ جب بھی دل سجدہ ہوتا ہے صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ محبوب یہ تیرا ایک دوسرے کی طرف منتقل ہونا نور اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب کے والدین ساجد تھے، اللہ کے محبوب کے والد ساجد تھے، والدہ بھی ساجد تھی، اور جو ساجد ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ پھر جسے اللہ ساجد کہے اس کے ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ جسے اللہ ساجد کہے پھر اپنی آخری کتاب میں، اور یہ چیز اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ساجد کہہ کے پکارا ہے آپ کے آبا کو، تو حضرت آمنہ سے لے کر حوا سلام اللہ علیہا تک، اور حضرت عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک آپ کے آبا کے اندر نہ کوئی عورت غیر ساجد ہے، نہ کوئی مرد غیر ساجد ہے۔ اللہ نے عورتوں کو بھی ساجد رکھا، اللہ نے مردوں کو بھی ساجد رکھا۔ اور یہ کیا علامت ہے کہ کیا مانا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے آبا کی عورتوں کو بھی اللہ نے ایمان کی دولت بخشی رہی، اور آپ کے جو مرد ہیں والد ان میں کوئی نبی ہو یا غیر نبی ہو، جتنی فارست آ رہی ہے آپ کے آبا کی، ان میں آدم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ تک ہر ایک کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوالا۔ اللہ اکبر ہے۔ اور علامہ محمد بن الحاج قرطبی رحمہ اللہ انہوں نے اس مسئلے پر بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اور فرماتے ہیں آپ کی تعظیم کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی نجات کا اعتقاد کرنا لازم ہے۔ آپ کے والدین کی نجات کا اعتقاد کرنا لازم ہے، اور کسی بھی خوف الہی رکھنے والے کا دل، اللہ کا خوف رکھنے والے کا دل اس کے بغیر سکون نہیں پا سکتا۔
اور کسی بھی کفر کا حکم ایسا صریح نص کی بنیاد پر لگایا جا سکتا ہے جس کے مخالف کوئی دلیل نہ ہو. کہ جب اس کے خلاف کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی شرک ثابت ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کے والدین کو کیسے آپ معاذ اللہ جہنمی یا آپ کافر کہیں گے؟ دلیل موجود نہیں ہے، اور وہ جو دلیل دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں انتہائی ضعیف ہے، استدلال کے قابل ہی نہیں ہے، استدلال کے قابل نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے مخالف اس کے ہم پلہ ہے. اس سے کبھی دلیل موجود ہے، حضور کے والدین کے ایمان پر کبھی دلائل موجود ہیں. اور حفاظ حدیث نے ان احادیث کو جن میں حضور کا ایمان ثابت ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی صحت کا اعلان نہیں فرمایا، ان کی صحت کا اعلان فرمایا ہے. اب میں تھوڑی سی آپ سے مجھے بتائیں کہ جنہوں نے مسجد نبوی کا نظارہ کیا، وہاں جا کے مسجد نبوی کا نظارہ کیا ہے، تو وہاں مسجد نبوی کے ایک حصے کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. کیوں جی؟ کیا کہا جاتا ہے؟ ریاض الجنہ. اب مجھے یہ بتائیں، آپ شعور والے ہیں، علم والے ہیں، کہ حضور نے کیا فرمایا؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور کا حجرہ مبارک ادھر ہے. حضور نے فرمایا میرے گھر سے لے کے میرے منبر کے درمیان جو حصہ ہے یہ کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کی کیاری ہے. مجھے بتائیں یہ بھی مسجد ہے، اس کا حصہ یہ بھی مسجد ہے، آگے بھی مسجد ہے، لیکن وہ خاص حصہ جو ہے وہ ریاض الجنہ کیسے بن گیا؟ ادھر کا ریاض الجنہ کیوں نہیں ہے؟ بولو. مسجد حرام اس میں کوئی حصہ ہے جس کو کہا جائے کہ یہ ریاض الجنہ ہے؟ بولو. وہاں 1,00,000 نماز کا ثواب نہیں جاتا ہے، لیکن آپ مکے کی سرزمین کو دیکھیں، آپ کو کہیں ریاض الجنہ نظر نہیں آئے گا. لیکن مسجد نبوی میں جائیں، اس حصے کو ریاض الجنہ کہتے ہیں. لوگوں کا دل تڑپ رہا ہوتا ہے، آنکھیں ترس رہی ہوتی ہیں، اور انتظار کر رہے تھے کب میری باری آئے اور میں ریاض الجنہ میں جا کے سجدہ کر لوں، ریاض الجنہ میں پہنچ جاؤں. اس حصے کو ریاض الجنہ کیوں کہا؟ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں میرے آقا کا آنا جانا کثرت سے تھا. حضور نماز کے لیے تشریف لاتے، پھر جاتے، پھر آتے، پھر جاتے، پھر آتے. اللہ نے شاہ محبوب جہاں تیرے قدم کثرت سے لگتے ہیں وہی جنت ہوتی ہے، وہی جنت. جہاں قدم لگے، جہاں جس زمین پر قدم لگے محبوب کے، وہ جنت کا ٹکڑا بن جاتی ہے. تو یہاں 9 بار محبوب علیہ السلام تشریف رکھے، اس کے جنتی ہونے کا عالم کیا ہے؟ اس کے جنتی ہونے کا. دیکھیے عاشقوں کہتے ہیں حضور کے نالین پاک سر پہ رکھنے کو جو مل جائے، نالے پاک رسول سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تاجدار حضور کی جوتوں، حضور کی نالین پاک کا اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں اور اتنی شانیں ہیں کہ علماء نے نالین پاک پر کتابیں لکھی ہیں، ان کی شان پر کتابیں لکھی ہیں اور اس کی برکات کو بیان کیا ہے. اگر حضور کے نالین پاک کی برکت کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی ماں کی گود کا عالم کیا ہوگا؟ جس گدے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری کرے، جس گدے پر حضور سواری کرے، اور کپڑا بھی ہے اوپر زین بھی ہے، اس کے اوپر حضور تشریف فرما ہے، اس کے اوپر حضور تشریف فرما ہے گدے کے اوپر. حضور جا رہے ہیں، راستے میں ایک چوک سے گزرے، وہاں ابھی لگ گیا ابھی، اس کی زبان سے نکلا کہ تیرے گدے
کی بو نے مجھے میرے جو ہے نا طبیعت کو صحیح نہیں کیا، یعنی خراب کر دیا ہے. تیرے گدے کی بو نے مجھے میرے ذہن کو، میری طبیعت کو خراب کر دیا ہے. عبداللہ ابن رواحہ حضور کے صحابی صاحب تھے، انہوں نے پکڑ لیا. سمجھا تیری یہ ضرورت کہ تم نبی کے گدے کی شان میں گستاخی کرے؟ نبی کی شان، نبی کے گدے کی سواری کی شان میں تو گستاخی کرے؟ تیری یہ شان، تیری یہ جرأت. آپ نے اس کو ظلم کیوں کیا؟ مارا، لڑائی ہوئی، ان کے لوگوں نے میرے کو پکڑا، ظلم کیوں کیا؟ صحابہ تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے ہیں کہ میرے آقا کے گدے کو یہ کہہ دے کہ اس گدے سے بو آ رہی ہے. آپ فرمانے لگے او عبداللہ ابن ابی، میرے آقا کے گدے کا پیشاب تجھ سے کہیں بہتر ہے، کہیں بہتر ہے. یہ نسبتیں ہوتی ہیں، یہ نسبت ہوتی ہے کہ نسبت سے اللہ تعالیٰ مقام عطا فرماتا ہے. نسبت سے اللہ تعالیٰ مقام عطا فرماتا ہے. تو نسبتوں کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ جہاں قدم لگے اللہ اس کو جنت بنا دیتا ہے، اس کو جنت بنا دیتا ہے. اور اللہ نسبتوں کا حیا کرتے ہوئے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جہاں گئے ہیں اللہ نے برکتیں رکھی، اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ والدہ کے بارے میں یہ اختلاف ہے، اس میں سب سے زیادہ کام امام جلال الدین سیوطی نے کیا. آپ نے تقریباً 7 رسائل لکھے، اس پر 7 رسالے لکھے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے، اور ثابت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین ناجی بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں. یہ ثابت کیا میرے آقا کے والدین کی جس نے بھی حرمت کی بات کی ہے میرے آقا نے خوب نوازا ہے. یہی امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ہے جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 72 مرتبہ جاگتے ہوئے زیارت عطا فرمائی. 72 مرتبہ جاگتے ہوئے زیارت عطا فرمائی. یہ 72 مرتبہ زیارت ہونا دین کی خدمت بہت کی ہے، اور نے بھی کی ہوگی. اب بے شمار علماء ہیں جنہوں نے حدیث پہ کام کیا، بے شمار علماء ہیں جنہوں نے تفسیر پہ کام کیا، بے شمار علماء ہیں جنہوں نے فقہ پہ کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن امام جلال الدین سیوطی کو 72 مرتبہ حضور کا دیدار کرانا یہ اس بات کی علامت ہے اور یہ انعام تھا. اے جلال الدین سیوطی، تو نے میری ماں باپ کی حرمت کی بات کی ہے، آج بھی ڈر کے دیکھتا چلا جا. عظمت والدین مصطفیٰ، عظمت والدین مصطفیٰ. یہ ہے کہ جس نے بھی خدمت کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدین کی علمی طور پر دفاع کیا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نوازا اور خوب نوازا اور خوب نوازا. بر صغیر کے اندر اس پر بہترین کام کیا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کام کیا، اور ان کی شان کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز تہجد کے ٹائم، ہر روز تہجد کے ٹائم شاہ عبد الحق محدث دہلوی مراقبہ کرتے، حضور اپنی کچہری میں بلایا گیا، اپنی کچہری میں بلا لیا کرتے تھے کہ یہ ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کے والدین کی بات کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو خوب نوازے گا. اب آخری بات میں تاکہ یہ آپ کے ذہنوں سے بات نکل جائے کہ اصل بات کیا ہے کہ یہ جو بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں امام ملا علی قاری یہ بہت بڑا آدمی ہے،
لیکن غلطیاں بھی تو انسانوں سے ہوتی ہیں. کیوں جی؟ غلطیاں بھی انسانوں سے ہوتی ہیں. انہوں نے ان کے سامنے جو نسخہ تھا فقہ اکبر کا جو امام اعظم کی طرف منسوب ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک عبارت دیکھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ ماں کا اس پر یہ لکھا ہوا تھا اس کے اندر کہ حضور کے والدین کفر پر ان کا ماتا الکفر، ماتا الکفر، دونوں کا مثال جو ہوا ہے وہ کفر پر ہوا ہے. یہ مولا علی قاری مولا نے لکھ دیا، غلطی ہو گئی. اب یہ بات جب اتنا بڑا آدمی لکھے گا علماء نے تحقیق تو شروع کرنی تھی. یہ اس دور کی بات ہے جب کتابیں چھاپی نہیں جاتی تھی، قلموں سے کتابت کی جاتی تھی، لکھی جاتی تھی، ایک سے دوسری، دوسرے تیسرے سے سب لکھا گیا. لیکن ان کے پاس جو نسخہ تھا وہاں لکھا تھا ماتا علی الکفر، ماتا علی الکفر، یہ لکھا ہوا تھا. اب یہ بات جب ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھ دی، علماء اسلام جو ہے وہ تحقیق شروع نہ کر دی. انہوں نے تحقیق جب شروع کی تو پھر وہ چلتے چلتے نسخوں کو ڈھونڈتے اس مقام پر پہنچے کہ مصر کے اندر ایک نسخہ تھا، ایک اسی کتاب کا اصلی نسخہ جو تھا وہاں پڑا ہوا تھا، اور ایک نسخہ جو ہے وہ مدینہ شریف میں تھا. جب ان کو دیکھا گیا تو وہاں لکھا تھا ما ماتا علی الکفر، ما ماتا علی الکفر. ماں کا معنی نہیں، پہلا ماں جو تھا ما ماتا، ان دونوں کا کی موت نہیں واقع ہوئی ہے علی الکفر، کفر پر ان کی موت واقع نہیں ہوئی. انہوں نے لکھا ما ماتا علی الکفر، وہاں لکھا ہوا تھا. تو علماء اس بات کو دیکھتے ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، خوشی کی انتہا نہ رہی، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جو ملا علی قاری کے پاس نسخہ ہے وہاں یہ ماں جو شروع والا ہے یہ حذف کیا گیا ہے، غلطی سے، کتابت کی غلطی سے رہ گیا ہے، اور ملا علی قاری نے اسی کو اٹھا کر رکھ دیا اور اس پہ بات کر دی، اس پہ تحقیق کر دی. حالانکہ یہ ہے کہ یہ تھا ما ماتا علی الکفر، ان کی کفر پر کی حالت میں موت واقع نہیں ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے تو زمانہ مصطفیٰ پایا ہی نہیں ہے، تو کفر کیسے واقع ہوا؟ انہوں نے اس کا امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ بات لکھی ہے، یہ نہیں لکھا کہ امام اعظم نے کہ کفر پر ان کی موت لکھی ہوئی ہے، بلکہ یہ لکھا ما ماتا علی الکفر، ان کی کفر پر موت نہیں ہوئی. اور اس کے بعد یہ کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ ما ماتا علی الکفر، کہ ان کی کفر پر موت واقع نہیں ہوئی ہے. اب علماء نے اس کے بہت ساری توجیحات کی، بہت ساری توجیحات کی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو صحیح نسخے ہیں ان میں یہ ثابت ہو چکا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین سے کفر ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے دور ہی نہیں پایا، انہوں نے دور ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت ابھی ہوا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے انکار نہیں کیا، نہ اللہ کا نہ رسول کا. جب انکار نہیں کیا تو کہتے ہیں پھر ان کی موت جو ہے وہ کفر پر واقع نہیں ہوئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے والدین کو فطرت پر فوت ہوئے، فطرت کا زمانہ پایا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک بات اور ہے، ایک تحقیق اور ہے، یہ جو عربی ہے نا، عربی زبان کی کتابت، اس کے مختلف خط ہیں، مختلف خط ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک خط کوفی ہے، خط کوفی. یہ خط کوفی جو ہے
جس میں فطرت اور کفر، فطرت اور الکفر جو ہے یہ تقریباً اس کا پتہ نہیں چلتا، ایک جیسا لکھا جاتا ہے، تحریراً جو محسوس ہوتا ہے جیسے فطرت لکھا ہے یا کفر لکھا ہے، اس میں التباس پیدا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوفی لغت کے اندر یا اس کی تاریخ کے اندر اس خط کے اندر لکھا ہو علی الفطرہ، فطرت پر ان کا مثال ہوا ہے۔ اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے ماتا ہے کفر، وہ کہتے ہیں یہ کفر نہیں ہوگا، علی الفطرت ہوگا، علی الفطرت ہوگا۔ تو یہ ہے، لیکن ملا علی قاری کو اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کی وجہ سے رجوع کا بھی توفیق عطا فرما دی۔ آپ نے پھر آخر میں رجوع کیا، یہ آپ کی آخری تحریر ہے اور آخری کتاب ہے، آپ نے شفا شریف کی جو شرح لکھی ہے ملا علی قاری نے، وہاں ملا علی قاری اس مسئلے کی غلطی جو پھسل گئے تھے اس کے مسئلے سے انہوں نے رجوع کیا، اور رجوع کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ قاضی یاد امام اللہ کی یہ کتاب ہے، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں دو چیزیں انہوں نے لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو طالب لم یصح اسلام، ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں ان کا اسلام ثابت نہیں ہے۔ وہاں یہ لکھتے ہیں اس کی تشریح کے اندر کہ ان کا اسلام ثابت نہیں ہے، ففیہ اقوال، اور آپ کے والدین کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، بہت سارے اقوال، بہت قول ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں والاصح اسلامہما، اور دونوں کا جو ہے اسلام جو ہے یہ سب سے صحیح قول کیا ہے، والاصح اسلامہما، دونوں کے اسلام کے بارے کا قول جو ہے یہ سب سے صحیح ہے، علی ما متفق علیہ اجل من الامہ، امت کے بڑے بڑے علماء کا اس پر اجماع ہے۔ انہوں نے رجوع کیا اس بات سے، اور انہوں نے شفا شریف کے اندر یہ بات لکھی کہ ایسا جو ہے میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اور میرا بھی وہی عقیدہ ہے حضور کے والدین کے بارے میں جو علماء اجلہ کا ہے، امت کے بڑے بڑے لوگوں کا ہے، کہ حضور کے والدین کو اللہ نے ناجی بنایا ہے اور اللہ نے انہیں جنتی بنایا ہے۔ جو حضور علیہ السلام اگر فطرہ کی طرف جائیں گے تو پھر ان کا امتحان ہوگا، حضور شفاعت فرمائیں گے، اپنے والدین کو جنت میں لے جائیں گے۔ آخری بات حدیث میں آتا ہے کہ بچے جو چھوٹے بہت ہو جائیں گے قیامت کے روز وہ جھگڑا کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، اللہ کی بات اللہ فرمایا کیوں جھگڑا دے؟ تو باری تعالیٰ ہم نے ماں کی شفقت کو نہیں دیکھا، نہ والد کی شفقت کو دیکھا، ان کے دامن کو پکڑا ہوگا اپنے والدین کو، چھوٹے بچوں نے جو فوت ہو چکے ہیں اللہ سے جھگڑا کریں گے۔ باری تعالیٰ ہم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے والدین کو جنت میں نہ لے کے جائیں گے۔ بچے جھگڑ کر اللہ سے، بچے اللہ سے جھگڑ کر اپنے والدین کو جنت میں لے کے جائیں گے، تو کیا محمد اکیلے چلے جائیں گے؟ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے چلے جائیں گے اور اپنے والدین کو چھوڑ جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے آقا سب سے پہلے امت میں اپنے والدین کو داخل کریں گے، پھر ساری امت کو داخل کریں گے۔ واقعی